حالت بدل کر نفس لوامہ میں آ جاتی ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اب نفس لوامہ کی مختلف تشریحات، مختلف تعریف، اس کی مختلف اوقات اور مختلف سلاسل میں مختلف ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے۔ یعنی کہ رستے سب کے جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کے جو رستے جدا جدا ہیں ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اب ہم نفس لوامہ پہ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارا یہ راہ عملیات کا سفر چل رہا ہے، ہم اس راہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ہم جب اس راہ میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے اپنے نفس امارہ کو شکست دی، ہم نے اس کو خم کیا۔ اچھا، خم کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک شعور بیدار ہوا کہ جس نے ہمیں بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اب جب ہم نفس امارہ سے ہم نے اس کو بدل کر دوسری کیفیت میں داخل ہوئے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، تو نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کے اندر پھر ہماری وہ خواہشات کہ جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب گوشت ہے۔ اب گوشت کھانا ہمارے اسلام میں جائز ہے، گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے، مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ لیکن ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان گوشت کو وقتی طور پہ ترک کرتے ہیں، اس کو مستقل نہیں چھوڑتے، اس کو ایک ایسی حالت تک لانے کے لیے ہم اس کو ترک کرتے ہیں جب تک ہم نفس لوامہ کو نفس ملحمہ تک نہیں پہنچا دیتے۔ جس کو نفس ملحمہ کہا گیا ہے۔ ہم جو گوشت ترک کرتے ہیں ایک حد تک کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اب ہم عملیات کے ساتھ میرے ساتھ لوگ سفر میں شامل ہیں، آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پرہیز کریں گے۔ اب آپ نے ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو روحانی عمل کر رہے ہیں، تو یہ گوشت تو ہمارے لیے ہمارے رب نے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہو ترک کروانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو ہمیں چھڑوانے والے؟ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہو اس چیز سے؟ سوال ذہنوں میں آتا ہے ہمارے، کیوں پرہیز کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس کی روحانیت کی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ راہ عملیات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس مبارک سفر میں اس کو ترک کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم پرہیز کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہم پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا وہ جو نفس لوامہ کی حالت بدلی ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ نہ چلا جائے۔ یعنی کہ ایک حالت سے جب ہم دوسری حالت میں آئے اور دوسری حالت پہ ہم نے اس پہ توجہ نگہبانی نہیں کی تو وہ اپنی پچھلی حالت پہ لوٹ آتا ہے، کہ جیسے ایک شخص سیدھا چلتے چلتے گمراہ ہو گیا۔ اب وہ سیدھے سیدھے چلتے چلتے گمراہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نفس لوامہ جو تھا، آپ نے اس کی نگہبانی نہیں کری، آپ نے اس پہ توجہ نہیں کری، آپ نے اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا۔ اب جب وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ چلے تھے۔ اب وہ سفر آپ کا 3 مہینے کا تھا، وہ سفر 3 سال کا تھا، وہ سفر 30 سال کا تھا، یا وہ سفر آپ کی ساری زندگی کا تھا۔ ہم واپس لوٹ گئے۔ اب جب واپس لوٹے تو ہم کامیابوں میں سے تو نہیں ہوئے۔ اب ہم جو پرہیز جو کرتے ہیں نا، ہم اس حالت پر قائم رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ کس حالت پہ؟ کہ اس وقت جو ہمارے نفس کی حالت نفس لوامہ کی ہوتی ہے۔ اب گوشت کا ہمارے اس نفس سے کیا تعلق، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو گوشت اتنا نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے۔ ایک مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں، ایک نصیحت کے طور پہ سمجھاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اتباع فرماتے ہیں، اور آج کی میڈیکل ریسرچ ہے، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے یہ، کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
اب اس کی مثال ایسے کہ جیسے جو لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اب کچھ لوگ ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں. اب جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو سور جانور میں تھیں، اور جو لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اس میں اس جیسی خصلت پیدا ہونے لگتی ہے. اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے. روحانیت کا ابھی روحانیت کا کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف بات کر رہا ہوں انسانی جسم کی اور اپنے نفس کی. اب ایک شخص سور کا گوشت کھاتا ہے، اب سور کی خصلت کیا ہے؟ بے حیائی. کہ سور پہ اگر آپ ریسرچ کرو، اس کو دیکھو اس جانور کا، اور اس جانور کی طرز زندگی دیکھو کہ وہ جانور کس ماحول میں کس طرح پرورش پاتا ہے، اس کی بچوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ایسی عادتیں ہیں کہ جو اس کا گوشت کھانے والے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اب دیکھیں جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. ان کے اندر سے ایک حجاب ختم ہو جاتا ہے جو حیا کا ہے. اب آپ بیرونی ممالکوں میں دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، آپ ایسے کنٹریز میں دیکھیں جہاں پہ یہ گوشت عام ہے اور کھایا جاتا ہے. ہمارے دین میں یہ حرام کیوں ہے؟ ہمارے دین میں اسلام میں یہ منع کیوں ہے؟ اس ہی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ہر جانور کی عادت، ہر جانور کی خصلت مختلف ہوا کرتی ہے. وہ جانور، وہ چوپائے جو ہم پر حلال ہیں، آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کی پرورش دیکھیں، ان کا ماحول، ان کا رہن سہن دیکھیں، اور پھر ایسے جانوروں کا رہن سہن دیکھیں کہ جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا گیا ہے، تو فرق آپ کے سامنے بالکل واضح آ جائے گا. اس ہی لیے گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ تم جب گوشت کھاتے ہو تو اس کا اثر جب تمہارے باڈی پر پڑتا ہے تو پھر وہی اصل حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے تمہارا نفس لوامہ کہ جو پہلے امارہ تھا. اچھا بزرگ ساری زندگی کے لیے گوشت ترک نہیں کرتے. ہم نے بھی پرہیز کیا، ایک حد تک کیا، ایک عرصے تک کیا. ایک عرصے مراد میں نے کئی سالوں کیا. کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہمارے لیے کوئی آزمائشیں نہ آئیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانیاں نہ آئیں، ہمارے ساتھ کوئی مصائب نہ ہوں، ہمارے ساتھ وہ خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ جس سے ہم روحانیت سے دور ہو جائیں. اس ہی لیے آپ کو پرہیز کا حکم دیا گیا، اسی لیے آپ کو پرہیز کا کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سلسلہ چلاتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب سلاسل ہیں، وہ لوگ جو پیران عظام کے مرتبے اور مقام پر ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ پرہیز کو لازم کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت، آپ کی کیفیت، آپ کی خصلتیں، آپ کی عادات آپ کے مریدوں پر ضرور آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسی بھیس، یعنی یاد رکھنا کہ مرید کے اندر ہر وہ عادت سرایت کرتی ہے جو اس کی پیر کی ہوتی ہے، اس کے اندر منتقل ہوتی ہے جو اس کے پیر کی ہوتی ہے. جیسے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بات کرنا، اس کا سمجھانا، اس سے گفتگو کرنا، اس کی اندر باطنی عادتیں، اس کی ظاہری عادتیں، آہستہ آہستہ مرید کے اندر وہ سب سرایت کرنے لگتی ہیں. جب یہ مکمل طور پہ سرایت کر جاتی ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فنا فی شیخ ہو گیا، یعنی کہ اپنے شیخ میں گم ہو گیا. اب یہ وہ ختم ہو گیا، اب اس کے شیخ نے اپنے وجود کو اس مرید کے وجود کے اندر منتقل کر دیا، تو وہ فنا فی شیخ ہو گیا. سنا ہے نا کتابوں میں کہ فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ تین مقامات ہیں نا، یہ تین ہماری منزلیں ہیں نا. ابتدا ہماری کہاں سے چلتی ہے؟ فنا فی شیخ سے. اب آپ عامل نہیں بن رہے، اب آپ عامل سے کامل کا سفر کر رہے ہو، اور جب آپ عامل سے کامل کا سفر کرنا شروع کرتے ہو
تو پھر آپ کو وہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے جو آپ کے پیروں کا طریقہ رہا ہے، جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ کیوں اس عمر میں بھی بزرگ پرہیز کرتے ہیں؟ جبکہ ان کو پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال پرہیز کیا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ بغداد کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لائی، کہنے لگی حضور آپ اس کو اپنی صحبت میں رکھیں تاکہ آپ کی صحبت کا اثر اس پہ پڑے، آپ کی عادتیں اس بچے کے اندر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بچے کو چھوڑ جاؤ۔ اب وہ بچے کو اپنے چھوڑ کے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آئی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بیٹھا ہوا دال سے، بھیگی ہوئی دال پانی کے مترادف، اس میں روٹی چور کے بغیر نمک کے بغیر ذائقے کے وہ کھا رہا ہے، اور اسی کے بالکل قریب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا اپنے بچے کو کہ میں نے اس کو اپنے لال سے پالا، اس پہ میں نے اتنے نازوں سے پالا کہ میں نے اس پہ ہر چیز کی خواہش اس کی پوری کی، اور یہاں پہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ حضور غوث العظم کے پاس گئی، کہنے لگی حضور آپ خود مرغ تناول فرما رہے ہیں اور آپ نے میرے بچے کو کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ مرغ تناول فرما رہے تھے، ہڈیاں ایک جگہ جمع فرما رہے تھے۔ آپ نے اس ہڈیوں کی طرف دیکھا، آپ نے کہا کم بزن اللہ، کہ وہ ہڈیاں جڑ کے مرغا بن گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ اس مقام پر آ جائے تو یہ میری طرف سے کھائے۔ تو یہ مثال، یہ واقعہ، یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ابتدائی حال میں ہمیں وہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے لیے گراں گزرتی ہے ہماری طبیعت کو۔ روحانیت ایسے ہی نہیں ملتی، کامیابی ہمیں ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اور مبارک سفر ہمارا چل رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہمت کریں کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو اچھی صحت عطا کی ہے، تو آپ پرہیز کا اہتمام کر لیں۔ پرہیز اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ مرید اپنی پچھلی حالت کی طرف نہ لوٹے، اپنے آگے کی طرف بڑھے۔ اور جب ایک وقت آتا ہے جب نفس لوامہ قرار پا جاتا ہے، اور نفس لوامہ قرار پا کر جب اپنی دوسری حالت میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے یکساں ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں پھر مطمئنہ کہ یا ایھا نفس مطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہوا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی کہ ایک پروسیس سے گزر کر ہی اس کا نفس مطمئن ہوگا نا، اور جب وہ گزرا ہی نہیں ہے تو وہ اطمینان پانے والی نفس کیسے بنے گی؟ اور جب تک وہ اطمینان پانے والی نفس میں بنے گی تو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گی؟ کیسے وہ اس امر کو سنے گی کہ جا میری جنت میں داخل ہو جا؟ کیوں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس رستے سے گزار لو جو ہدایت کا رستہ ہے، جو مشکلات کا رستہ ہے، جو مصائب کا رستہ ہے، جو آزمائش کا رستہ ہے، جو صرف وقتی ہوتا ہے لیکن اس کا اختتام، اس کا انجام بہت احسن ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان راستے پہ تکلیف نہیں اٹھاتا پھر وہ دوسری صورت میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو شخص راہ سلوک میں اس رستے پہ ان طریقوں پہ نہیں چلتا، آزمائش میں نہیں پڑتا، پھر وہ دوسرے طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا ضرور جائے گا کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، اور تم سے جڑی ہوئی تمام ہر اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو بہتر یہ ہے
کہ اس مشکل سے یہ مشکل بہتر ہے. وہ پھر مشکل نہیں ہوگی، وہ پھر بلا ہوگی. وہ مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ وبا ہوگی. وہ مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ بلائیں آزمائش کی صورت میں ہوں گی. آزمائے ضرور جاؤ گے. بہتر ہے کہ اس طریقے پہ آزما لیا جاؤ کہ جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے. اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لو جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس راہ عملیات سے راہ سلوک تک میں وہ آزمائشیں آپ بسر کر لو، آپ اس راستے پہ چل لو کہ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں لیکن اس کے بعد آسانی ہے. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا کہ 3 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا 30 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا ساری زندگی. میں نے آپ سے کیا کہا؟ صرف 3 مہینے. مجھے معلوم کہ تم 3 مہینے میرے ساتھ اس راستے پہ چل پڑو گے تو یہی جو 3 مہینے میں تمہیں عادت پڑے گی، یہ عادت تمہاری ساری زندگی تمہارے اندر رہے گی. پھر تمہارا اختیار رہے گا ہر اس عمل پر جو تم کرتے ہو. اچھا، ہم جب پرہیز کرتے ہیں اور ہم اس پرہیز کے دوران جب ہم کسی نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس پرہیز کے دوران جب ہم اس نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ عمل پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا ہے، تو اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے. پرہیز کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اب میری کیفیت نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ میں پرہیز نہیں کر رہا. اب میں پرہیز نہیں کر رہا، میں پڑھ رہا ہوں، تو میری کیفیت بنے گی 10 دن کے اندر. سب سے پہلی کیفیت بنے گی، یعنی کہ جب میرا 40 دن کے اندر ایک 25% کا ایک حصہ مکمل ہوگا، ایک اسٹیپ، تو میری کیفیت بدلے گی. اس کا اثر مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوگا. جو شخص پرہیز نہیں کرتا اس کی کیفیت مشکل سے بنتی ہے، اور جو شخص پرہیز میں آ جاتا ہے اس کی کیفیت پہلے دن کے بعد بننے شروع ہو جاتی ہے. نہیں تو آزما لینا یہ بات. اور جو لوگ پرہیز میں آ جاتے ہیں نا، ان کے لیے سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. پرہیز آپ کو معلوم، میں ایک مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو. پرہیز کیا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے. اب روزے کی حالت میں جب ہوتے ہو، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. اور وہ کیفیت جو روزے کی آپ کی ہے تو وہ آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، وہ آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے، وہ آپ کو ہر ایک اس چیز سے بچاتی ہے. آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ فیس بک نہیں دیکھ رہے ہوتے. فیس بک پہ کوئی اگر بھائی چیز آ جاتی ہے، اب ٹھک کر کے جلدی سے اسکرول کر دے تو آگے نکلے کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو یا میرا روزہ نہ ٹوٹے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر. اس کیفیت یعنی کہ اس روزے کا اثر ہوتا ہے، اس نیت کا اثر ہوتا ہے جو تم پر حکم ہے. یعنی کہ اس کے امر نے تمہاری کیفیت کو بدل دی. یعنی کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے نا کہ جب تم ماہ رمضان مبارک کے مہینہ پاؤ تو تم اس میں روزہ رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ حکم تمہارے رب کا ہے. اب جب تمہارے رب کا حکم تم پر ہوا، تم نے اس پہ عمل کیا، تمہاری کیفیت بدلنے شروع ہو گئی. دیکھو، تم روزے کی حالت میں ہو، تم کوئی برے کام سے بچ رہے ہو، تم جھوٹ سے بچ رہے ہو، تم زنا سے بچ رہے ہو، تم گناہوں سے بچ رہے ہو، تم کسی سے بات نہیں کر رہے کہ نہیں یار ابھی ذرا افطار ہو جائے اس کے بعد بات کرتا ہوں، نہیں یار ذرا افطار ہو جائے میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں. تم اس حالت میں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری کیفیت بنی ہوئی ہے کیونکہ تم ایک روزے کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے جب تم پرہیز کرتے ہو اور روزہ نہیں رکھتے تو تمہاری کیفیت روزے والی ہی ہوتی ہے، تمہاری حالت روزے والی ہی ہوتی ہے. جب سامنے تمہارے کوئی گوشت آتا ہے، کوئی چیز آتا ہے تو تم کیا بولتے ہو کہ میں پرہیز ہوں. پرہیز میں کیوں؟ تمہارا دماغ ڈائریکٹ ڈائیورٹ کہاں پر ہوا؟ تمہارے پڑھائی کی طرف، ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے نقش لکھنا ہے، مجھے عمل پڑھنا ہے. تو یہ کیفیت تمہاری 24 گھنٹے رہتی ہے. اور جب تم پرہیز نہیں کرتے تو تمہاری یہ کیفیت نہیں رہتی.
اور جب تمہاری وہ کیفیت نہیں رہتی تو تم سے ہر چیز سرزد ہوتی ہے پھر، اور جب تمہاری کیفیت تمہیں ایک دائرہ حصار میں لے لیتی ہے تو تم ہر اس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ پرہیز ہمارے لیے اتنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو اس رائے عملیات میں عمل سیکھ رہے ہیں، کام سیکھ رہے ہیں، پڑھائی سیکھ رہے ہیں، ذکر سیکھ رہے ہیں، علاج سیکھ رہے ہیں، اپنے لیے سیکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے سیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک ایسے حصار دائرہ میں موجود ہیں کہ وہ اس کیفیت میں موجود ہے جو کیفیت پورے 3 مہینے سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں کہ پرہیز کیا ہے، کہ پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے، کہ پرہیز کی اہمیت کیا ہے۔ پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے جسم پر، پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے وجود پر۔ میرا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا۔ اس راہ سلوک، اس راہ عملیات میں ہم اپنا سفر کر رہے ہیں نا، ہم عمل ذکر کر رہے ہیں نا، ہم عمل پڑھ رہے ہیں نا، اب اس دوران ہونے والے جو آپ مجاہدہ جو کر رہے ہو، اس دوران ہونے میں جو مشاہدات آپ کے ہوں گے میں آپ سے وہ بیان کروں گا۔ اس دوران آپ کو جو تکالیف آ رہی ہوں گی میں وہ بیان کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہ تکلیف سے گزر چکا ہوں۔ میں یہاں بیٹھ کے جو بتا رہا ہوں گا، آپ وہاں بیٹھ کے وہ بولے ہوگے یار ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم، ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں، مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے۔ اب ایک شخص ایک کام سیکھ چکا ہوتا ہے، اب وہ جب کسی کو سکھاتا ہے تو جب سکھانے والے کو وہ بتاتا ہوتا ہے، جب جس کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس راستے سے گزر چکے ہیں وہ، اور وہاں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یقیناً 100% نہ بھی ہوں تو 99% تو ہوں گے تم پر۔ اب اس سلوک، اس راہ عملیات کے اندر، اس عمل کے اندر، اس ذکر کے اندر جو تم اپنا سلوک کا سفر طے کر رہے ہو، اس میں جو تمہاری مشکلات آئیں گی وہ تم میری زبانی یہاں پہ سنو گے۔ دیکھو استاد بندہ کتابوں سے نہیں بنتا، اگر کتابوں سے استاد بنتے ہیں نا تو آج ساری دنیا استاد ہوتی۔ کتاب جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں شعور دیتی ہیں، جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں طریقہ کار سمجھاتی ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں رستہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی ہے، وہ شہد بناتی ہے لیکن وہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ شہد بناتی کیسے ہے۔ بھائی شہد کی مکھی شہد دیتی ہے نا، شہد بناتی ہے نا، لیکن وہ آپ کو سمجھائے گی کہ میں کیسے بناتی ہوں؟ ہرگز نہیں بتا سکتی شہد کی مکھی کہ وہ کیسے شہد بناتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ اس راہ سفر میں پرہیز کو تھوڑا سا لازم کر لو میرے کہنے پہ۔ تھوڑی سی پریشانی ہوگی لیکن نکل جاؤ گے پھر۔ ہو سکتا ہے اس پرہیز کی بدولت آپ بیماریوں سے چھٹ جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوں کہ جو آگے جا کے تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو، اور تم پرہیز کرو اور اس پرہیز کی بدولت وہ جراثیم تمہارے اندر مرنے شروع ہو جائیں، تم بیماریوں سے بچ جاؤ۔ اس کی مثال ایسے جیسے روزہ۔ آج میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ کو معلوم؟ کہ جو لوگ فاقہ کرتے ہیں نا وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے موذی امراض میں۔ اب انگریز وہ باقاعدہ طور پہ 24 گھنٹے کا فاقہ کرتے ہیں، اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے نا، وہ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے کے اندر وہی سیلز جو بھوک کی احساس کو جگاتے ہیں اپنے اندر، پھر وہی ہمارے اندر مردہ سیلوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیوں ہمارے دین میں کہا ہے کہ اور کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو؟
قرآن کہتا ہے نا. اور ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا علی شان ہے نا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک تمہیں بیتاب نہ کر دے، یعنی کہ اپنے عروج پر نہ پہنچے. اس کی کوئی تو وجہ ہے نا. آج میڈیکل سائنس پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ میڈیکل سائنس کے لیے ہمیں کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب ہماری بھوک اپنی عروج پر ہو، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، تو وہ بیمار ہونے لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کی مثال ہمارے ہی اس راہ سفر میں ہے. آج ہماری دوسری کلاس ہے. دوسری کلاس میں نے تھیوری لی ہے آپ کی. تیسری کلاس میں پریکٹیکل لوں گا آپ کی ان تینوں اسٹیپ پر. ذکر پہ آج میں نے سمجھایا آپ کو اس راہ سفر میں کہ ہمیں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح گناہوں سے بچنا چاہیے، کس طرح ہم نے شریعت کی پیروی کرنی چاہیے، کس طرح ہم نے شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کس طرح ہم نے راہ سفر پہ نکلنا ہے، اور پھر کس طرح ہم نے اپنا دوسرے اسٹیپ پہ آنا ہے اور دوسرے اسٹیپ سے بھی تیسرے اسٹیپ پر آنا ہے. آج میں نے یہی بات کی نا، ذکر کیا آپ سے، اس کے فائدے آپ کو بتائیں نا، ماہ رجب کے فائدے آپ کو بتائیں نا. یہ ہماری کلاس ہے، کلاس 2. اب کلاس 3 میں آپ کو بتاؤں گا 15 کے نقش کے طریقہ کار، 15 کے نقش کی حقیقت، 15 کے نقش کی وہ معاملات، وہ باتیں جو پوشیدہ ہیں. 15 کے نقش ہمارے پچھلے سبب رہ گئے تھے، پچھلے اسباق کچھ رہ گئے تھے، تو میں اس کو بھی کور کروں گا اس میں. تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں اسی ترتیب سے ذکر کرتے رہیں، 9 نقش روزانہ لکھتے رہیں، اور اس کے بعد اپنا عمل 111 مرتبہ پڑھتے رہیں. پرہیز کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، پرہیز کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی. اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہو. اگر آپ کوئی بیمار ہے، مجبوری کی حالت ہے نا، تو پرہیز کو ترک کریں، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو بھائی پرہیز کریں. پھر یہ میرا حکم ہوگا. اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، پھر پرہیز کریں. اور یاد رکھیں لیکچر میرا ہر پیر کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہوگا، اور اس کے علاوہ زوم پر Q&A کلاس ہوگی. اب ہم نے زوم پر اپنی Q&A سیکشن بنائے. ہمارے سیشن کیا ہیں؟ Q&A A, B, C اور D، کہ جس کے اندر ہم آپ کے سوالات لیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے، اور مزید اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھائیں گے. لیکچر ہمارا یوٹیوب پر لائیو ہوگا، اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہوں گا جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں وہ لائیو کے اندر لازمی جڑا کریں. یہ نہیں کہ یار میں دیکھ لوں گا، میں سن لوں گا. یاد رکھنا لائیو کا اثر تم پر الگ رکھتا ہے، اور جو ریکارڈنگ میں سنتے ہو اس کا اثر تم پر الگ رکھتا ہے. ابھی میں بیٹھا ہوں نا، میری توجہ آپ پر ہے. اس کا 100% فائدہ ہوگا. میں اٹھ کے چلا گیا، پھر ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس کا اثر 50% ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. 100% اور 50% میں فرق آپ کے سامنے موجود ہے. تو کوشش کریں جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں اس رائے سفر میں چل رہے ہیں. اچھا، آپ اپنے یوٹیوب پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہو. لائیو سیشن میں آپ لائیو سیشن میں کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہو کہ آپ کو کیا مسائل ہیں، کیا پریشانی ہو رہی ہے. اور جب میں یوٹیوب پہ لائیو لیکچر دے رہا ہوں گا آپ کو، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی ارے ہاں یہ کمنٹ فلاں شخص کا ہے، یہ کمنٹ فلاں شخص کا ہے، اس شخص کو یہ پریشانی ہے، اس شخص کو یہ پریشانی ہے. میں اسی وقت اس پریشانی کا سولوشن آپ کو دوں گا. لیکن آپ کو میرے ساتھ لائف میں جڑنا ہے، اور اس ٹرانسمیشن کو، اس سبق کو، اس راہ عملیات کو میں آپ لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ سے کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ راہ عملیات کا حصہ ہیں، وہ اپنے اپنے موبائل کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہیں، کم از کم میری یہ کلاس اپنے 5 گروپ میں ایک شخص کو شیئر کر دیا کرے، تاکہ اس میں جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے بھلا سب کا ہوگا.
اور انشاءاللہ تعالیٰ زوم کی جو کلاس ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ زوم کی کلاس میں بدھ والے دن لوں گا، وینسڈے کو، ٹھیک ہے، اور ٹائمنگ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اچھا اب یاد رکھیں جو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، جو لوکل نمبر موجود ہے 031111020221، یہ لازمی وہ لوگ سیو کر لیں اپنے موبائل میں کہ جو لوگ اس رائے عملیات میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نمبر سے آپ کو براڈ کاسٹ کی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ کی کلاس 4 گھنٹے کے بعد ہے، آپ یاد رکھنا اور جڑنا۔ آپ کی کلاس 2 گھنٹے کے بعد ہے، آپ کو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے پہلے آپ تک میسیج پہنچایا جائے گا کہ آج آپ کی کلاس ہے۔ ہم نے جو سیشن بنائے ہیں A B C D اور E، الحمدللہ ہر سیشن میں ہمارے 500 پلس لوگ موجود ہیں۔ میں سب سے رابطہ کروں گا، اور جب زوم پہ ہماری Q&A کلاس ہوگی، اور اس میں ضروری نہیں کہ 500 لوگوں سے ہی بات کروں گا، اگر 500 لوگوں سے بات کرنے بیٹھ گیا نا میں، تو 5 گھنٹے تو میرے گئے، 5-7 گھنٹے۔ تو میں جس سے بات کرنا چاہوں گا میں اس سے بات کروں گا، اور جو مجھ سے بات کرنا چاہے گا وہ اپنا ہینڈ ریس کرے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، اس میں پھر پریکٹیکل بھی کریں گے آگے۔ اس راستے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری تیسری کلاس کے اندر آپ جانیں گے 15 کے نشر کے بارے میں، آپ جانیں گے 15 کے نشر کی حقیقت، آپ جانیں گے 15 کے نشر کے فائدے، آپ جانیں گے 15 کے نشر کے ذریعے ہم کس طرح استخارہ کر سکتے ہیں، 15 کے نشر کے ذریعے کس طرح مریضوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح ہم 15 کے نشر کے ذریعے اپنے کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس نقش کی حقیقت آپ پہ آشکار کریں گے، اور اس نقش میں جڑے ہوئے وہ حرف کیا قوت رکھتے ہیں، اور وہ کون سے حرف کیا ہیں، اور اس کے نومیریکل ویلیو کیا ہے، اور کن کن کاموں میں وہ حرف استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور وہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور وہ خانے جو 9 کے اندر محفوظ ہیں ان کے موکلان سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے، اس کے ایوان سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے، اپنے دنیاوی مقاصد میں کس طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ یقین اگر آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ سے 15 ہی کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر زندگی میں کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کسی کو ایک نشر بھی لکھ کے دے دو گے تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے سوالات کا، مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے لائف ہونے کا۔ آپ لوگ جتنے میرے ساتھ لائف میں جڑیں گے اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا، اور جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے لائیو ٹرانسمیشن کو، اتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں گے اور ہمارا ایک کارواں بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ سفر آج ہمارا الحمدللہ پہلے 100 میں تھا، آج ہزاروں میں، اور پھر یہی سفر انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگا۔ تو میرے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے، اور پھر وہ لوگ کہ جن کے مسائل ہیں، پریشان ہیں، اپنے مسائل میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنے مسائل بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے طبی علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے میڈیکل علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے روحانی امراض کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے رشتوں کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گھر میں نا اتفاقی ہو، پریشانی ہو، مسائل ہوں، یا گھرے ہوئے ہوں، یا پھر آپ سے جڑے ہوئے جو لوگ پریشان حال ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ فروری میں پنجاب میں میری ہوگی آمد، اور آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل پر ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر دیوان تاریخیں سجائیں گے فروری میں انشاءاللہ۔ اور کراچی میں الحمدللہ میرا یہاں اپنا کلینک ہے، اور جگہ تو میرے پاس نہیں ہے یار، بہت چھوٹی سی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بس بڑی جگہ کا بندوبست کر دے، کہ کہیں سے کوئی بڑی جگہ کا بندوبست ہو جائے جہاں پہ ہم اس کو پھر بنا کے اور پھر ایک بڑا سا حلقہ لگائیں۔ خواہش ہے میری کہ ایک بڑی سی جگہ ہو جائے
کم از کم 120 یا 200 گز یا 400 گز جو بھی ہو، بس وہ جگہ دعا کرو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے، میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اگر ہمارے پاس جگہ ہوتی تو یقین جانو یہ محفل میں اپنی اس شاذلی اسلامک سینٹر میں سجاتا۔ اگر میرے پاس جگہ ہوتی تو میں پنجاب والوں کو یہاں دعوت دیتا، بیرونی ممالک سے لوگوں کو دعوت دیتا کہ آپ آؤ، جتنے دن رکو گے میری طرف سے آپ اس شاذلی اسلامک سینٹر میں ٹھہرو، میری زیر نگرانی چلا کرو، میرے زیر نگرانی سفر کرو، کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسباب بنا دے کہ ہماری کسی جگہ کا انتظام ہو جائے کہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کہ جب ہم یہ اعلان کریں تو ہم اپنے شاذلی اسلامک سینٹر میں آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ لوگ 50، 100، 200، 1000 جتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ وہیں ٹھہریں گے اور وہیں آپ کا انتظام کریں گے، وہیں سب کچھ کریں گے۔ بس ابھی فی الحال میرے پاس جگہ کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہوں، اگر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا۔ تو بس ابھی جس طرح چل رہا ہے مالک کی مرضی، مالک جس حال میں رکھے الحمدللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں میرا کام سلسلے کو لے کر چلنا ہے، تو میں اپنے طریقے پہ سلسلے کو لے کے چل رہا ہوں، چاہے ایک چھوٹی سی جگہ پہ لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں میں جس جگہ پر ہوں یہ ایک کمرہ ہے خالی، اور ایک کمرے کے اندر جتنا میں سلسلے کا کام کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہزاروں گز کے پلاٹ لے کے بھی وہ کام نہیں کر رہے، جو میں ایک چھوٹی سی جگہ میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اور اگر مجھے جگہ مل جاتی ہے، کوئی جگہ بڑی ہو جاتی ہے بندوبست، تو پھر یقین جانے کیا کام ہوگا اور کیسے کام ہوگا، پھر میں بتاؤں گا کہ کام کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، کیسے سینٹر بنتے ہیں، کیسے شاذلی اسلامک سینٹر کس طرح کام کیے جاتے ہیں۔ صرف جگہ کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا، ہم جگہ بھی لیں گے اور اس کا انتظام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور قدم بقدم جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو خیر ہماری کلاس 2 آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم 3rd کلاس منڈے والے دن کریں گے، اور لائیو میرے ساتھ ضرور جڑیے گا۔ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں کراچی میں ہوتا ہوں اور بفر زون میں بیٹھتا ہوں، میرے کلینک کی ٹائمنگ دوپہر کی ہے اور رات میں نہیں ہوتا، تو آپ لوگ مجھ سے کراچی میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مجھ سے اسپیشلی ملنا چاہتے ہیں، کسی خاص کام کے لیے ملنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ سلسلے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سلسلے کے لیے کوئی اچھا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی مجھ سے کراچی میں آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مجھے آپ کا انتظار اور آپ کو میرا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔